علم کے بیان کی چھٹی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب فوت ہو جاتا ہے یعنی مر جاتا ہے تو اس کے 3 اعمال کے سوا دیگر اعمال کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کٹ جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ اور ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ علم کے بیان کی 7ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ایماندار کو دنیا کی کسی مصیبت سے نجات دلا کر راحت پہنچائی تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کسی مصیبت سے نجات عطا فرما کر راحت پہنچائیں گے، اور جس شخص نے کسی تنگ حال کو آسانی سے ہمکنار کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے، اور اللہ اس بندے کی مدد کرتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اور جو شخص علم کے راستے پر چل کر علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی جانب جانے کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے یعنی مسجدوں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں درس و تدریس میں منہمک رہتے ہیں یعنی مشغول ہوتے ہیں، تو ان پر سکینت و طمانینت کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور رحمت الہی ان پر سایہ فگن رہتی ہے، اور فرشتے ان کا احاطہ کیے رہتے ہیں یعنی ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اور جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا تو اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا، یعنی ایمان اور عمل صالح ہی نجات کا ذریعہ اور جنت میں دخول کا سبب بنیں گے، نہ کہ کسی کا حسب اور نسب۔ علم کے بیان کی 8ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے پہلا آدمی جس کے خلاف قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا وہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا۔ اس کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے انعامات یاد دلائیں گے، وہ ان کا اقرار کرے گا۔ اللہ اس سے دریافت فرمائیں گے کہ تو نے انعامات کے بدلے کیا عمل کیا تھا؟ وہ جواب دے گا، میں نے فقط آپ کے لیے لڑائی لڑی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے صرف اس لیے جنگ لڑی تھی کہ تجھے بہادر کہا جائے، چنانچہ تجھے بہادر کہا گیا یعنی دنیا میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم دیں گے، اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ اور دوسرا وہ آدمی جس نے شریعت کا علم حاصل کیا یعنی قرآن و سنت کا، اسے لوگوں کو سکھایا اور قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے انعامات یاد دلائیں گے، وہ ان کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ تو نے ان انعامات کے مقابلے میں کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا، میں نے علم حاصل کیا، اسے لوگوں کو سکھایا، اور میں آپ کی رضا کے لیے یعنی آپ کو خوش کرنے کے واسطے قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے، البتہ تو نے اس لیے علم شریعت حاصل کیا تھا تاکہ تجھے معلم کہا جائے، اور تو قرآن کی اس لیے تلاوت کرتا رہا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، چنانچہ تجھے کہا گیا یعنی دنیا میں۔ اس کے بعد اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے وافر مال دیا یعنی بہت سارا، اس کو ہر قسم کے مال و دولت سے نوازا گیا، اسے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے انعامات یاد کروائیں گے، وہ ان کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے، تم نے انعامات کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا، میں نے ایسا کوئی راستہ نہیں چھوڑا جسے آپ پسند کرتے تھے کہ اس میں مال خرچ کیا جائے، میں نے اس میں آپ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو جھوٹ کہتا ہے، جبکہ تو نے محض اس لیے مال خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، چنانچہ تجھے کہا گیا یعنی دنیا میں۔ اس کے بعد اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے اوندھے منہ گھسیٹ کر دوزخ میں گرا دیا جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ علم کے بیان کی 9ویں حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کتاب و سنت کے علم کو بندوں کے دلوں سے نکال کر نہیں اٹھائیں گے، البتہ علماء کو فوت کر کے اٹھائیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو عوام الناس یعنی لوگ
جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ان سے مسائل دریافت کیے جائیں گے، علم نہ ہونے کے باوجود وہ فتویٰ دیں گے، اس طرح وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ شقیق تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے۔ ان سے ایک شخص نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں روز واعظ کیا کریں۔ اس کے جواب میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، خبردار، مجھے ایسا کرنے سے یہ بات مانع ہے، یعنی رکاوٹ بنتی ہے عبداللہ ابن کہ میں عمر پسند رضی نہیں اللہ کرتا عنہما کہ سے تمہیں روایت ہے وہ اکتا بیان حد میں کرتے ڈالوں۔ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت فرمایا، کرتا ہوں، میری طرف سے پہنچاؤ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اگرچہ اللہ علیہ ایک آیت وسلم ہی ہو، ہماری یعنی اگرچہ اگرچہ قلیل قلیل ڈر سے احادیث ہماری ہوں اور رعایت کچھ کیا حرج کرتے نہیں۔ تھے، اور جس شخص اس نے حدیث میری کو جانب بخاری اور جھوٹی مسلم میں باتوں روایت کی کیا ہے۔ نسبت کی وہ